اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اما بعد نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. باب فی النصیحۃ. قال اللہ تعالی فی سورۃ الحجرات انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں. اور وقال تعالی اخبارا عن نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کے متعلق خبر دیتے ہوئے وَأَنصَحُ لَكُمْ، کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں. اور ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، کہ ہود علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں. اب لفظ جو یہ نصیحت کا ہے، جس سے کہ جو کہ اس باب کا عنوان ہے، نصیحت ہمارے ہاں عام لفظ ہے جو ہم بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم جس کو نصیحت کر رہے ہوتے کیوں کر رہے ہوتے. اس لیے کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کا بھلا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو ہم کسی بات کے لیے نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کے بھلائی میں وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کی خیر خواہی میں وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. چنانچہ ہمیں اس لفظ سے کیا پتہ چلا کہ اور کہ ہر ایک کا بھلا چاہنا. اور جب ہمیں قرآن کے ذریعے بتا دیا گیا کہ بلا شبہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی ایک بھائی جو ہوتا ہے اس کو دوسرے بھائی کا بھی اتنا ہی خیر خواہ ہونا چاہیے جتنا کہ وہ اپنا خیر خواہ ہے. تو ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سوچنا، اچھا اس کے ساتھ کرنا اور اچھی بات کرنا اس کے ساتھ، یہی اس کی خیر خواہی ہے. اس ضمن میں اب سب سے پہلی جو حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 183، وہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ان ابی رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. رواہ مسلم. حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی ہے. دین چیز ہی اس کے، یعنی جو دین ہے، دیکھیں نا ہمارا دین اسلام ہے، تو اسلام کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینا. اور جب اللہ کے آگے سر جھکا لیا تو جو اللہ نے کہہ دیا وہ آگے پہنچا دیا، پہنچا دینا ہمارا فرض ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ بھی ہمارے اللہ کے بعد آگے پہنچانا فرض ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دین خیر خواہی ہے، دین میں اگر تم داخل ہوگے تو اب تم ہر سب کے خیر خواہ بن کے عرض کرو. تو یہی تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمان پیشواؤں کے لیے، یعنی مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں، جو ان کے امام ہیں، جو ان کے حکمران ہیں، ان کے لیے بھی خیر خواہ بن جاؤ. اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے تمہیں خیر خواہ بن جانا چاہیے. اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم کر لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے.
تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے. اللہ تمہارا خود بہت خیر خواہ ہے، ہم اللہ کے ساتھ کیا خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ کے اوپر صحیح طور پر ایمان رکھا جائے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. اس لیے پورے خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے، خالصتاً اس کی رضا جوئی کے لیے، اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی خیر خواہی اللہ کے ساتھ. اور اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کی تصدیق کریں کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس کی تصدیق کرنا جو ہمارا ایمان مفصل ہے اس کا ایک سب سے پہلا جزو ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کی کتاب پر ایمان لانا. تو جب ہم نے اس کی تصدیق کر لی کہ واقعی یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو سمجھ لیا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ تو نہیں سمجھ کے تو اس کو بند کر کے ہم رکھ دیں، نہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کو کھولنا ہے، اس کو ہم نے پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے. اور پھر نہ صرف تلاوت کرنی، تلاوت میں سمجھنا بھی شامل ہے، اس کو فالو کرنا کہ یہ ہم سے کہا کیا جا رہا ہے. چنانچہ جو ہم بار بار قرآن پاک کے 5 حقوق کا ذکر کیا کرتے ہیں، اس میں سب سے پہلا حق تو یہی ہے نا کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا جائے. دوسرا کہ اللہ کی کتاب کو اگر مان لیا ہے تو اب اس کی ہم تلاوت کریں، اس کو پڑھیں. تیسرا اس کا حق ہم پر پھر یہ عائد ہوتا ہے کہ پڑھ لیا اچھی طرح تو اب اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ہماری زبان نہیں ہے، تو اس کو ہم ترجمہ پڑھیں، بلکہ ترجمے سے آگے بڑھ کر اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں یا کسی استاد سے سیکھیں. تو جب آپ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو سیکھ لیتے ہیں، تو ظاہر ہے اب اس کے بعد کا اگلا سٹیپ کیا آتا ہے کہ اب اس پر عمل بھی کریں. صرف پڑھ کے اور سیکھ کے نہ رہ جائیں کہ ہمیں آتا ہے قرآن، نہیں، اب اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. اور 5واں حق پھر کیا بن جاتا ہے؟ ایک تو اس کے عمل کرنے سے آپ خود ہی قرآن کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس حدیث میں واضح ہوتی ہے یہ چیز کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ گویا کہ وہ کانا خلقہ القرآن، کہ گویا کہ وہ بعین ہی وہی تھے جو کچھ قرآن میں بتایا گیا ہے، گویا کہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. تو جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہمارا ہر قول فعل، ہمارا چال ڈھال، ہماری گفتگو قرآن ہی کے سانچے میں ڈھل جانی چاہیے کہ ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں، اس کا عملی ثبوت ہم دیں اپنے اخلاق و کردار سے، اپنے رویوں سے. اور یہ تو خود ہم چلتے پھرتے اس کی تبلیغ کرنے کا باعث بن گئے، اور پھر اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کے ذریعے بھی قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ دوسروں تک ہم پہنچائیں. تو اس طرح سے ہم اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کرنے والے بن جائیں گے. اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم خیر خواہی کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ ہم ان کی بھی رسالت کی تصدیق کریں، ان پر ایمان لائیں کہ واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ اللہ کے رسول اگر ہیں تو پھر اگر ان کو اللہ کا رسول مان لیا تو اب جو کچھ وہ فرمائیں، جو کچھ وہ کر کے دکھائیں، وہ سب ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ان کی بات کو مانیں، ان کے جو طریقہ ہے، ان کی جو سنت ہے اس پر کی پابندی کریں، ان کے ہر حکم کی اطاعت کریں. تو اب یہ کیا چیز ہوگی؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر خواہی، ان کی خیر خواہی کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچائیں، تو ہم بھی ان کے اس کام میں ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جائیں. اگلی چیز ہے کہ حکمرانوں کی کس طرح سے خیر خواہی ہم کر سکتے ہیں؟ کہ ہم جو بھی ہمارے حکمران ہیں،
ہمارے جو لیڈر ہیں، جو ہمارے مذہبی یا سیاسی جو بھی پیشوا ہیں، اگر وہ حق بات کر رہے ہیں اور تو ہم ان کی حق کے کام میں مدد کریں، اس کو آگے بڑھانے میں ان کے دست و بازو بن جائیں۔ اور اگر وہ حق کے علاوہ گناہوں میں اور خطا کاریوں میں پڑ گئے ہیں تو پھر ان کی اطاعت نہ کریں، بلکہ کوشش کریں جس طریقے سے بھی بن پڑتی ہے کہ ان کو سیدھی راہ پر لایا جائے۔ تو اس سے بڑھ کے کیا خیر خواہی ہوگی؟ یعنی اس انفرادی طور پر بھی اگر آپ کا کوئی بس چل سکتا ہے، ورنہ اجتماعی طور پر تو ان کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی صحیح کی جا سکتی ہے کہ وہ جو ان کے رعایا ہے ان کو خود بھی وہ نیکی کے کام کریں، صحیح راہ پر چلیں، اور جو ان کی وہ ان کو دیکھ کر ان کی رعایا بھی صحیح راہ پر چلے گی۔ تو یہ ان سے خیر خواہی ہے کہ ان کو خود برے کام سے روکا جائے، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف بغاوت کر لیں، کھڑے ہوں۔ تو یہی ان کی خیر خواہی ہے کہ ہم حکمرانوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے دیکھیں نا، اب جو لوگ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں وہ زیادہ اثر رسوخ رکھتے ہیں، وہ اپنے حکمرانوں کو، اگر واقعی اسلامی حکومت ہے فرض کریں ہمارے ملک میں یا کہیں بھی، تو ان کو وہ ٹوکے کہ آپ اس سے انحراف کر رہے ہیں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چل رہے۔ تو یہ ان کے حق میں بھی بہتر کہ ان کی آخرت سنورے گی، اور جو باقی ساری رعیت ہے جنہوں نے ان کے بنائے قوانین پر چلنا ہے، ان کے حق میں بھی یہی چیز بہتر ہے کہ ان کے لیے یہ خیر خواہی ہے۔ اور عام مسلمان کے حق میں کس طرح سے آپ خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ تو مسلمان کا، جیسے ہم نے شروع میں پڑھ لی کہ ہر مسلمان تو ہے ہی مسلمان کا بھائی، تو ان کی دنیا اور آخرت کی اصلاح کے لیے ہر مسلمان کا یہ اب فرض عین بن جاتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی شخص کہیں بھی، صرف اپنے گھر کے اندر ہی نہیں، کہ اپنے بچے، اپنے گھر کے افراد جو ہیں ان پہ تو سب سے پہلے ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کی خیر خواہی کی ضرورت ہے، اور عموماً ہماری وہ خیر خواہی انہی تک محدود رہ جاتی ہے۔ لیکن ہمارا کیا کام ہے کہ ہم آگے بڑھ کر نہ صرف یہ کہ اپنے گھر والوں، اپنے پڑوسیوں، اپنے محلے والوں اور اپنے جو بھی مسلمان ہیں ان سب کو ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں کیا برائی ہے، اور اگر جہاں کہیں بھی کوئی برائی ہے تو اس کو ہم روکنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے لیے خواہ ہمیں ہم اپنی زبان استعمال کریں، اپنے ہاتھ، اپنی طاقت استعمال کریں، یا اپنا اثر رسوخ جس طرح سے بھی ہو سکے ان کو اس غلط روش جو ہے اس سے روکنے کی کوشش کریں، اور یہی سب سے بڑی ہماری ان کے حق میں پھر خیر خواہی ہو جائے گی۔ اچھا، تو اچھا جی، اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 184۔ اس حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی برتنے پر بیعت کی۔ کس کس چیز پر؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ عہد ہوتا ہے۔ کیا عہد کیا؟ کہ میں نماز قائم کروں گا، میں زکوٰۃ
ادا کروں گا، اور تیسری چیز کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہ بن کے رہوں گا۔ گویا کہ یہ جو خیر خواہی ہے، یہ بھی اتنے بڑے جو دین کے اہم فریضے ہیں، نماز اور زکوٰۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بڑے فریضوں کے ساتھ اس کو لے کے آئے ہیں کہ ایک دوسرے کا جو بھلا چاہنا ہے، اس کا جو خیر خواہی کرنا ہے، وہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ نماز کی ادائیگی اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ چنانچہ یہاں سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے کی بھلا چاہنا ہے، دوسرے کی جو خیر خواہی ہے، وہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے کہ نہ سنی ہو، لیکن اس کی گہرائی میں شاید ہم سب ابھی تک نہ اترے ہوں۔ اگر نہیں تو دیکھیے آج کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ایک کرائیٹیریا دے دیا گیا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک، یعنی مومن ہونے کا کرائیٹیریا دے دیا گیا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرو جبکہ جو کہ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں یہ تو مسلمان بھائی کے لیے بات کہی گئی ہے، ہم تو اپنے سگے بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کے معاملے میں بھی دیکھیے ہماری یہی دل چاہتا ہے کہ نہیں، جو اچھی چیز ہے وہ میرے ہی پاس ہونی چاہیے، یعنی اپنا وجود، اپنا آپ جو ہے اس کو ترجیح دینا اور بھائی کو دوسرے درجے پہ رکھنا۔ چھوٹے سے بچے کی مثال لے لیجئے کہ وہ اگر ماں کہتی ہے نا یہ لو 2 سیب ہیں، ایک تم لے لو ایک بھائی کو دے دو، تو بچہ بھائی تک جاتے جاتے 100 دفعہ اس کو سیب کو گھما پھرا کے دیکھتا ہے کہ بڑا کون سا ہے، تھوڑا سا بڑا کون سا ہے، کس کا رنگ زیادہ خوبصورت ہے، وہ میں لے لوں اور دوسرا بھائی کو دے دوں۔ اسی طرح اگر ہم اپنی مثال لیں تو ہمارا بھی یہی عموماً رویہ ہوتا ہے کہ بڑے اور سمجھدار ہونے کے باوجود بھی کہ ہم بھی ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ جو بہتر چیز مجھے مل جائے۔ مثلا کہیں سے بھی آپ کو اگر 2 جوڑے کپڑے کے بھی آ جاتے ہیں اور ماں کہتی ہے لو ایک تم رکھ لو ایک بہن کو دے دو، تو ہم بھی بہن کو دینے سے پہلے 10 مرتبہ اس پہ نگاہ ڈالیں گے کہ کس کا کلر زیادہ اچھا ہے، کس کا مٹیریل زیادہ اچھا ہے، کس کا پرنٹ زیادہ اچھا ہے، اور اگر پلین بھی ہے تو کون سا رنگ مجھے زیادہ سوٹ کرے گا میں وہ رکھ لوں، اور جو اچھا نہیں ہے وہ دوسری کو دے دوں۔ بجائے اس کے کیا ہونا چاہیے کہ میں اس کے بہن کے سامنے ہی رکھوں۔ خیر خواہی یہی ہے کہ بھی تمہیں جو پسند ہے تم پہلے رکھ لو اور دوسرا مجھے دے دو۔ اب یہ وہ کہتی ہے نہیں آپ لے لیں، یا ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میں لے لوں، نہیں تم چھوٹی تم یہ رکھ لو جو زیادہ اچھا، یعنی یہ آپ تھوڑا سا دل بھی بڑا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے کے اچھا بھی چاہنا کہ جو میں اپنے لیے چاہ رہی ہوں وہی میں دوسرے کے لیے بھی چاہوں۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو دیکھیے کتنا آپ کو دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑی باتیں یعنی زندگی میں ہر وقت کوئی بھی کوئی وراثت کا معاملہ ہو، کوئی جائیداد کا معاملہ ہو، کہیں آپ نے کسی
ہوٹل میں جا کے بھی کسی کمرے میں جا کے فیملی نے جا کے رہنا ہو تو فوراً بھاگتے ہیں سارے کہ جو اچھا کمرہ جس کمرے سے ویو ہے میں وہ لوں گی. ہاں ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے اب شادیوں بیاہوں پہ کیا ہوتا ہے, دعوتوں میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کھانا کھلنے کی خبر ملتی ہے تو یوں سب لپکتے ہیں کھانے کی طرف کہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے آ جائیں اور وہ جو زیادہ اچھا حصہ ہے یا جو وہ سلاد ہے یا وہ جو چٹنی ہے یا اس طرح کی چیزیں وہ کہیں ختم نہ ہو جائے, ڈھیر ساری اپنی پلیٹ میں ہم ڈال لیتے ہیں. اسی طرح کھانے کے ساتھ کرتے جیسے, اور اچھے بھلے سمجھدار پڑھے لکھے کھاتے پیتے اتنے اچھے اچھے اتنے مہنگے سوٹ پہنے ہوتے ہیں, کپڑے پہنے ہوتے ہیں, ایسی ایسی میچنگز ہوتی ہے, اس میں کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ دوپٹہ اگر سالن میں ڈوب رہا تو ڈوبتا رہے, مجھے بوٹیاں اچھی مل جائیں, بس اس طرح کا یہ بات ہے. تو باتیں یہ سب حقیقت اگر ہم تجزیہ کریں تو ایسا ہی ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اور یہ کس چیز کی نفی کرتا ہے کہ ہم اپنے لیے خیر خواہ ہیں, دوسرے کے لیے نہیں. یا اپنے جو بچے یا اپنے کوئی بہن بھائی ہیں جو ایک ٹیبل پہ عموماً بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنی پلیٹ بلکہ ایک دو اور پلیٹوں میں بہت کچھ ڈال کے لے آتے ہیں, اور سویٹ ڈش بھی ساتھ ہی لے آتے ہیں کہ کہیں وہ بھی ختم نہ ہو جائے. یہ حال ہے ہمارا. اور پھر کتنا زیاں ہوتا ہے کھانے کا, اور کتنے ہلڑ وہاں پہ مچتا ہے. تو بہرحال یہ کہانیاں لمبی ہو جاتی ہیں, تو جس کا لب لباب یہی ہے کہ ہم تبھی صحیح معنوں میں خیر خواہ دوسروں کے بن سکتے ہیں, اور تبھی یہاں پہ خیر خواہ نہیں بلکہ مومن اس وقت تک کہلانے کا کہ ہم حقدار ہوتے ہیں جب کہ ہم اپنے بھائی کے لیے, دوسرے کے لیے, چاہے وہ کتنا بھی غیر کیوں نہ ہو, کوئی بھی ہو, اس کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے کرتے ہیں. اب یہی آپ دیکھ لیجیے, کیو بنانے کا معاملہ دیکھ لیجئے, ٹریفک میں آگے گزرنے کا معاملہ دیکھ لیجیے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جو پہلے لائن میں اس کو دھکا دے کے بھی ہم کہتے ہیں کہ میں پہلے آگے آ جاؤں. یا ٹریفک میں کیوں بد نظمی ہوتی ہے, اسی وجہ کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے, ہر ایک کی کوشش کہ میں آگے نکل جاؤں, یہ میں چلا جاؤں, باقی چاہے پھنسے رہے. تو یہ سب چیزیں کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم دوسروں کا سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہمارا اپنی ذات پہ. تو الحمدللہ یہ ساری باتیں تین احادیث میں ہی کافی کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے دی ہے کہ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ہر ایک کے حق میں بھلا سوچنے والے, بھلا کرنے والے بن جائیں. میں اپنے لیے نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے, میں نہیں چاہتی میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے, میں نہیں چاہتی میرے ساتھ کوئی بددیانتی کرے, میں نہیں چاہتی میرے لیے کوئی اپنے دل میں برے جذبات رکھے. تو پھر مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی کسی کے لیے اپنے دل میں کوئی نفرت, کوئی غصہ, کوئی کینہ, کوئی حسد نہ پالوں. اگر میں اپنے لیے یہ چاہتی ہوں تو پھر دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی چاہیں. تو دیکھیے یہ بات کتنی دور تک جاتی ہے کہ ہر حال میں دوسروں کا بھی بھلا سوچنا, صرف اپنا ہی نہیں, بلکہ ہمیں تو دین ہمارا سکھاتا ہی ہے کہ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھ لو. ایسے ایسے اثار کی داستانیں آپ کے سامنے ہیں کہ اپنا آپ چھوڑو اور دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دو. اللہ کرے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم ایسے ہی بن جائیں جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اگلا باب اب یہ شروع ہو رہا ہے, باب فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو لفظ ہے آپ کے لیے بھی بڑا جانا پہچانا ہونا چاہیے, اور معروف کا مطلب بھی جانا پہچانا ہی ہے. عرف سے یہ لفظ ہے جسے پہچان, یعنی جس کی آپ کو اچھی طرح پہچان ہو, آپ اس کو جانتے ہیں. معروف یعنی یعنی پھر وہ اچھائی کے معنی میں بعد میں آتا ہے نا. اصل چیز ہے کہ معروف یعنی وہ چیز ہے, یعنی جو نون ہے, جس کو عقل بھی اور
تسلیم کرتی ہے تو وہ عقل تسلیم کرتی ہے، اس کو فطرت قبول کرتی ہے، جو ہماری فطرت چاہتی ہے. کیا چاہتی ہے فطرت؟ کہ ہم نیکی کریں اور دوسرے بھی ہمارے ساتھ نیکی کریں، اچھا کریں. تو نیکی جو ہے وہ ہماری فطرت کو مطلوب ہے، وہ جانی پہچانی چیز ہے. اور جو منکر ہے وہ کہا جاتا ہے جو کہ ناپسندیدہ ہو، اجنبی کو کہتے ہیں منکر. وہ جو قبر میں آنے ہیں 2 فرشتے، ان کا نام بھی منکر نکیر ہے نا. اجنبی چہروں والے، جن کی سے پہلے آپ کی کوئی واقفیت نہیں ہے. تو ہر وہ جو برائی ہوتی ہے اس کو بھی منکر کہا گیا ہے، کہ ہماری جو فطرت ہے اس سے اباہ کرتی ہے، یعنی اس سے دور بھاگتی ہے، اس کو وہ پسند نہیں کرتی. تو کہ جو بھی برائی کی چیزیں ہوں، برے کام ہوں، نہ ہی ہماری عقل اس کو تسلیم کرتی ہے. اور آگے بڑھیں تو ہماری شریعت بھی کیا پسند کرتی ہے برائی کو؟ نہیں. تو منکر ہر وہ چیز ہے کہ جسے نہ ہماری فطرت قبول کرے، نہ ہماری عقل قبول کرے، نہ ہماری شریعت اسے درست سمجھتی ہو. اور معروف ہر جانی پہچانی، دل کو لگنے والی معلوم چیز. تو اس طرح نیکی کے لیے یہ لفظ معروف استعمال کیا جاتا ہے، اور برائی کے کاموں کے لیے منکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب یہ جو باب ہے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کے بارے میں ہے. اور سب سے پہلے اس میں ہم قرآن پاک کی چند آیات جو ہم یہاں بیان کی گئی ہیں وہ پڑھتے ہیں. کہ قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ فِي الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دینے والا اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والا ہو، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی جو یہ کام کریں. وقال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو. خیر امت کس لیے ہو؟ بہترین امت کیوں کہا گیا ہے؟ کہ تم نیکی کا حکم دینے والے ہو اور برائی سے روکنے والے ہو. اور سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وامر بالمعروف. اور اسی طرح کے درگزر سے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے کام لو، بھلائی کا حکم دو، اور جو جاہل ہیں ان سے اعراض کرو. پھر آگے فرمایا سورۃ التوبہ میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں. کیوں؟ کہ وہ سب مل جل کے نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکنے والے ہو. اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتنہون عن المنکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر جو داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، یا اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے روکتے نہیں تھے جس کا ارتکاب وہ خود کرتے تھے. بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کر لے. اور سورہ الحجر میں فرمایا کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ اس کو قرآن کھول کے بیان کرو. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا
کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ظالموں کی سخت عذاب کے ساتھ گرفت کی، اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تو اچھا جی، ساری آیات تو ہم نے پڑھ لی، تو اس کے بعد ہم جو ان سب آیات کے اندر جو ان کا لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم، چونکہ اللہ نے تم کو بہترین امت بنایا ہے اور بہترین امت کا خطاب دیا ہے، کس وجہ سے؟ کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ چنانچہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر جو ہے، یہ نہ صرف یہ کہ یعنی یہ ہم سب پر بحثیت امت کے فرد کے، ہم پر یہ فرض اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے کہ ہم یہ کام اپنے اپنے لیول پر ضرور کریں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم نے باقاعدہ کوئی کلاسز ہی لینی ہے یا ان کو لوگوں کو زبردستی ان کو یہ بات کہنی ہے۔ جہاں بھی جس طرح سے بھی جو بھی موقع ہو، آپ نے کوئی دوسروں کو اچھی بات بتانی ضرور ہے، اور جہاں کہیں غلط کام آپ ہوتا دیکھے ہیں وہاں پر اس غلط کام کو روکنے کے لیے بھی نیک کام یا اس کی بجائے جو اچھائی ہے وہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جب کوئی غلط کام ہو رہے ہوں تو ان سے لوگوں کو آپ روکیں، لیکن ان کو بتائیں نہ کہ ان کی جگہ پھر کرو کیا، تو بیچ میں خلا رہ جاتا ہے۔ تو جہاں ایک چیز کو سے آپ منع کر رہے ہیں تو اس کا متبادل بھی دینا ہے آپ کو، کہ ان کی جگہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ مثلا دیکھیے نا، ایک شخص کوئی نشہ کرتا ہے، اب نشہ بہت غلط قسم کا اور بڑی قسم کا بھی ہوتا ہے اور ہلکی قسم کا بھی ہوتا ہے۔ مثلا سگریٹ ہی ایک شخص پیتا ہے، یا سگریٹ سے بھی نیچے آ جائے تو چائے اور کافی جو ہے وہی ہمارے اتنی ہم اس کے جیسے وہی ایڈکٹ ہی ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کے بغیر ہم سے رہا نہیں جاتا۔ اور جس وقت پہ ہم چائے پیتے ہیں تو اس وقت واقعی ہمیں طلب ہو رہی ہوتی ہے، اس کے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ طلب ہو رہی ہے، کہ آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، آپ کے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو تاکہ وہ آپ کو وہ چیز جو ہے مل جائے۔ اب اگر اس کی جگہ دیکھیے، اگر آپ نے اس کو کم کرنا ہے یا اس کی چھڑوانا ہے کہ اس کے اندر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، مطلب بڑا نشہ چھوڑیے، آپ تو چھوٹے کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ آپ جو ضرورت سے زیادہ جو لوگ چائے کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، اب اس کو چھڑانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ لو بھی ایک ٹائم چائے پی رہے کو، ایک ٹائم پہ یہ قہوہ جو ہے، کچھ قہوے جو ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ چائے کی نسبت تو بہت کم وہ ضرر رساں ہوتے ہیں، تو اس میں کیفین وغیرہ تو نہیں ہوتی نا، تو آپ ایک ٹائم پہ کہیں گے جی یہ پی لو، اب تاکہ اس کا جو بہت زیادہ 10 دفعہ پیتا ہے یا 8 دفعہ پیتا ہے، اس کی جگہ وہ آہستہ آہستہ وہ کم کرے اس کو۔ یا پھر یہ ہے کہ چلو بھی تم بڑا مگ لیتے ہو، چھوٹا مگ لے لو جی، ایسا کر کے دیکھو، دیکھو کیا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے دوائی کو ٹیپر ڈاؤن کرتے ہیں اس طرح سے اس کو آپ کم کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ متبادل کے طور پر کوئی چیز دیں اس کو، تاکہ وہ اس وقت مصروف رہے۔ بعض لوگ دیکھیے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے ڈرائیور لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو سگریٹ کی عادت ہوتی ہے، لیکن ہماری موجودگی میں ذرا ایوائڈ کرتے ہیں، یا ہم نے ان کو منع کیا ہوتا ہے کہ میں نے ہماری موجودگی میں جب ہمارے ساتھ ڈرائیونگ کرے تم نے اسموکنگ نہیں کرنی، تو اب اس کے لیے وہ عموماً کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس کوئی چوئنگم یا
سویٹس وغیرہ رکھی ہوتی ہیں وہ منہ میں ڈال لیتے ہیں تاکہ اس دھیان جو ہے نا اس کی طرف ہو جائے. تو اس طرح یعنی اس کا متبادل آپ نے دیا تو وہ کام میں سے ہو گیا. اس طرح آپ بڑا نشہ ہے تو اس کو بھی چھڑانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا ویسے بھی اب اس کے لیے اب کیا کہتے ہیں اس کو چھڑوانے کے لیے اب اللہ تعالیٰ کی طرف بھی دیکھ لیجئے کہ شراب فوراً نہیں چھڑوائی گئی، 3 مرحلوں میں 3 احکام آئے اس کو چھوڑنے کے لیے، کیونکہ دم سے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ جب چھڑوانا ہے تو دیکھیے عموماً اب جو بچے یا جو لوگ شراب کے یا ہیروئن یا اس طرح کے جو دوسرے اب آج کل بچے اللہ معافی دے آئس وغیرہ کے جو آپ سنتے رہتے ہیں، اگر اس میں مصروف وہ ہیں تو اس دوستوں کی اس کمپنی جس میں وہ جا کے یہ سب کچھ کرتے وہ چھڑائی جائے، اور پھر وہ چھڑائی جائے تو اس کے متبادل پھر خود ان کو زیادہ ٹائم دیں، خود ٹائم دیں. اور فیملی کے اندر دوستوں کے اندر کوئی اور ایسے لوگ ہیں جو کہ دوسروں کے بھلائی کے کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ خود اچھے ہیں تو ان کو ان کے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ وہ ان کو جو کنسٹرکٹیو کوئی کام ہے یا گیمز ہیں اس طرف ایسا مشغول کر دیں کہ وہ ان کو اس کا خیال نہ آئے، اور خیال آتا بھی ہے تو تھوڑی دیر سے اور ٹھہر جاؤ تاکہ کچھ جو ٹائم کی ڈیوریشن ہے اس میں کوئی کمی آ جائے تاکہ وہ چیز چھوٹ جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اب دیکھیے ہمارے اندر برائیاں ہیں، جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ بھی فوتگی ہو جاتی ہے شادیوں پہ، عموماً یہی 2 مواقع ہیں جن کا ہم کہتے ہیں کہ بھی ان میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو اس کے لیے اب دیکھیے اب متبادل دیں ان کو. اب یہی ہے جب بہت زیادہ جو لوگ گٹھلیاں لے کے پڑھ رہے ہیں اور جو آتا چلا جاتا ہے پڑھتے جلتے چلے جاتے، اس کی بجائے آپ اگر قرآن پاک کا اس طرح کوئی درس و تدریس کا وہاں پہ اہتمام کر لے تو وہ لوگ اس کو پڑھنے کی بجائے جو کہ خلاف سنت چیزیں ہیں لوگ ادھر سننے میں مصروف ہو جائیں گے اور ٹائم ان کا ادھر گزر جائے گا. اس طرح وہ جو جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ وہ کہ تسبیح وہ گا کے وہ کہتے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ کے پڑھ لا الہ الا اللہ، وہ بار بار اس طرح وہ کر رہے ہوتے. خاص طور پہ خواتین ہی کرتی ہیں یہ کام. ان کو وہ کام خلاف شرع ہے، وہ بدعت ہے. اس کی بجائے اگر آپ وہاں پہ کوئی دعا کرنے لگتی ہیں، کوئی بہن کوئی جس کو بھی موقع، ضروری نہیں ہوتا آپ انتظار میں رہیں کہ کوئی کہے گا تو میں کرواؤں گی، نہیں، آپ شروع ہو جائیں. کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ اگر آپ کو اندر کانفیڈنس ہے کہ آپ کروا سکتی ہیں اور اس موقع کو آپ سنبھال سکتی ہیں، آپ دعا کرائیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور وہ جو گھر والے دکھی پریشان ہوتے ہیں ان کی بھی توجہ اس دعا کی طرف ہو جاتی ہے اور بڑے خلوص سے جتنے وہ آمین کہہ رہے ہوتے باقی لوگ نہیں کہہ رہے ہوتے. ہاں، تو اس طرح سے یہ دیکھیے اب لوگوں کی جو توجہ اس کو دوسری طرف ڈائیورٹ کر کے ان کو کوئی متبادل آپ کام بھی دے دیتے ہیں اور وہ وقت جو ہوتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے. تو اس طرح سے اب ایک غلط کام کو چھڑانے کے لیے، کسی منکر کو چھڑانے کے لیے، معروف کی طرف لانے کے لیے آپ کو اس طرح کے کوئی نہ کوئی اقدام کرنے ہی پڑیں گے. اب دوسری چیز جو ہم نے یہ آیات پڑھی ہیں ان میں یہ چیز بیان کی گئی، تم میں ایک جماعت ضرور ہی ایسی ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو اس سے کیا مطلب ہے کہ مستقل طور پر کچھ لوگ ہونے چاہیے جو کہ ایسا کرے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینے والے ہوں، برائی سے باز کرنے والے ہوں. اب یہ کچھ لوگ کون ہیں، کہاں سے آ سکتے ہیں، مستقل طور پر یہ کون کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ برائیوں یعنی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ سارے انسان جو ہیں وہ سب لوگ ہی ڈاکٹر بن جائیں، لیکن سب بھی نہ بنے اور یہ بھی نہ ہو کہ کوئی بھی نہ ہو. تو کچھ تو ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کریں تاکہ جو معاشرے میں بیمار لوگ ہیں ان کا علاج ہو سکے. سارے بیمار نہ پڑ جائیں، ڈاکٹر ہوں گے تو بچ سکے، اور یہ بھی نہیں کہ سارے ڈاکٹر ہی بن جائیں.
یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ باقی اور کوئی کام کاج پھر صنعت و حرفت یا کوئی بزنس یا کوئی کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انجینئر نہ بنے، کوئی بھی اور پروفیشن کوئی جوائن ہی نہ کرے، تو یہ بھی ایک ناممکن سی چیز لگتی ہے۔ اس لیے لوگ، مقصد کیا ہے، لوگوں کو اذیت سے، تکلیف سے بچانے کے لیے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز انسان کی جسمانی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کرتے ہیں، اس طرح اب جو برائیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں، وہ روحانی بیماریاں ہیں۔ وہ جو روحانی بیماریاں ہیں ذہن، ان کا بھی علاج کی ضرورت ہے۔ جو برائی کیا ہوتی ہے، یہ روحانی بیماری ہوتی ہے، روح بیمار ہوتی ہے، جو غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی۔ اب ان کی اصلاح کے لیے بھی معاشرے کے اندر کچھ ایسے افراد ہونے چاہیے جو کہ ان کی اصلاح کر سکیں۔ چنانچہ کچھ لوگ یعنی دین کا علم سیکھیں، دین کی روح سے لوگوں کی جو مسائل ہیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں، ان کی جو برائیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کوئی حل ان کے سامنے رکھیں۔ بہت سی احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی بہت سی جو اس طرح کی ہماری اخلاقی برائیاں ہیں، جن کو کہ ہم اخلاقی بیماریاں کہہ سکتے، ان کا علاج تجویز کیا گیا ہے، تو ان سے بھی ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بڑے لوگوں کے جو اقوال ہوتے ہیں، ان کی جو سینگز ہوتی ہیں، ان سے، اور اسی طرح دیکھیے پہلے زمانے میں ابھی بھی کہانیاں، قصے اور شاعری کے ذریعے، یا وہ گلستان اور بوستان پہلے بچوں کو پڑھائی جاتی تھی، بچیوں کو بجتی زیور پڑھایا جاتا، کس لیے؟ اچھی باتیں پتہ چل جائیں، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی، تاکہ سارے بچ جائیں۔ چنانچہ دین سیکھنے سکھانے والے بھی، ان کی بھی ایک جماعت، یعنی مبلغین کی کہہ لیجئے جماعت ضرور ہونی چاہیے، جن کا کام ہی یہ ہو کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ یہ کام دیکھیے ہم اپنے لیول پہ گھر بیٹھے بھی ویسے تو کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن عام طور پر جو مساجد کے خطیب ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، جو ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں، بجائے آپس میں لڑنے جھگڑنے کے یہ لوگ جو کرتے ہیں ٹاک شوز میں، یہ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا، اور ہوتا بھی ہے، ایسے پروگرام ہوتے ہیں، تو اب آج کل وہ موٹیویشنل سپیکرز کا بڑا رواج ہو گیا ہے، تو ہر کوئی اٹھ کے وہ بن رہا ہے، کسی تو بڑے کچھ کمایا جا سکتا، چند ایک کتابیں پڑھ لی اور بن گئے، نہیں، اس کے لیے بڑا مطالعہ چاہیے، اس کے لیے بڑا ایکسپیرینس چاہیے، اس کے لیے بڑا مشاہدہ چاہیے۔ اب یہ کہ دیکھیے یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے اب زندگی کے، اب وہی بات ہے کہ اتنے وہ سرد گرم ادوار دیکھ لیے ہیں کہ، اور اتنا الحمدللہ اللہ کے قرآن کلام سے بھی اور دیگر کتابوں کے مطالعے اور لوگوں سے ملاقاتیں اور لوگوں کے رویے دیکھ کے، آبزرویشنز جو ہوتی ہیں، ان کی بنا پر بھی اللہ نے آج مجھے اس قابل کیا کہ میں کوئی بات آپ سے کر سکوں۔ تو جو بھی بات ہم کریں دوسروں کو قائل کرنے کے لیے، اس کے پیچھے کوئی سالڈ بیک گراؤنڈ ہونی بڑی ضروری ہوتی ہے، تاکہ سننے والے بھی سنیں کہ ہم کس کو سن رہے ہیں۔ تو جو ہمارے مبلغین ہیں، ان کو بھی پوری طرح یہ آگاہی ہونی چاہیے، اور ان کی یہ تعلیم و تربیت ہونی چاہیے کہ کس طرح مختلف قسم کے مزاج کے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے، اور کہاں اور کس کو ہم نے کسی چیز سے روکنا، اور کس طریقے اور حکمت سے آگے آپ یہ اس میں آیات میں بھی ذکر آیا اور حدیث میں بھی آئے گا کہ جو آپ کے ساتھ الجھیں ان کو تو آپ ایوائڈ کریں، ہاں، ان کے ساتھ ان کو اگنور بھی کر دیں اگر زیادہ لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کہ پھر کبھی صحیح، لیکن حکمت، دانائی کے ساتھ، دانش مندی کے ساتھ، موعظہ حسنہ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کو ہم جو بہترین نصیحت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے ان کو معروف کی طرف لے کر آئیں، اور جو برائیاں ہیں ان کی
جو برے پہلو ہیں ان سے ان کو آگاہ کیا جائے تاکہ وہ ان کو اپنائے نہ، اور اگر پہلے سے اپنائے ہوئے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں۔ اور دیکھیں یہ بنی اسرائیل پر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کیوں لعنت کی گئی؟ اس لیے کہ وہ اس وقت وہ جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو یہی کہ برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ تو آج ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمارا کیا طرز عمل ہے، ہمارا کیا ریئیکشن ہے، ہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھی تو خاموش تماشائی نہیں بنے ہوئے؟ اگر خاموش تماشائی بنے رہے تو کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت کے ساتھ کیا تھا، کہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھی عذاب میں مبتلا کر دیا تھا جو برائی ہوتی دیکھتے تھے اور برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسے ہو۔ تو چنانچہ اب آگے احادیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ہاں جی، اس سمن میں اب آگے چلتے ہیں۔ تو جو احادیث یہاں بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے یہ 186 نمبر حدیث جو ہے یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یقولو، وہ یعنی کیا کہتے تھے، من را، کہ جس منکم منکرن فلو فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطیع فبلسانہ فإن لم یستطیع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو تم میں سے کسی برائی کو ہوتا دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے بدل دے، اور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کہیں بھی کوئی برائی ہو رہی ہو تو ہمارا کیا کام ہے کہ اس کو ہوتا نہ ہونے دے، کہ جو ہو رہا ہوتا رہے، ہمیں کیا، وہ کہ ہمارا عام طور پر رویہ یہی بن گیا ہے، کرے ہمیں کیا۔ یہ اگر ہر بندہ یہی سوچ لے تو پھر تو کبھی کہیں کوئی کسی قسم کا جو ہے معاشرے میں وہ سدھار آ ہی نہیں سکتا۔ تو 3 درجے اس کے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے، اب یہ روکنے کا لفظ نہیں عام طور پر ہم استعمال کرتے کہ اس کو روکے، ٹھیک ہے، روکنے کا بھی ہے، یہاں لفظ کیا ہے، فل یغیر، کہ اس تغیر کیا ہوتا ہے، غیر کیا ہوتا ہے، بدل دینا، کہ اب برائی ہو رہی ہے تو اس کو بدل دے، کس سے؟ اچھائی سے۔ وہ میں نے آپ کو میرے خیال ہے پہلے ہی جو ہم اس کی جو انٹروڈکشن تھی اس میں یہ بات کافی کلیئر ہو گئی ہوگی کہ برائی جب ہو رہی ہوتی ہے تو نہ تو اس کو ہونے دیں، اور نہ ہی یہ کہ اس کو روکیں اور ڈانٹیں، اور وہ جو چیز اسے فرض کرے کہ موبائل پہ غلط کوئی بچہ کو یا کوئی دیکھ اس کو چھین کے پھینک دیں کہ تمہیں اب دینا ہی نہیں، یہ چیز نہیں۔ جس سے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کسی چیز کو، کسی برائی کو آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کی جگہ اس کو متبادل اس کو دے، اور یہاں مراد بھی یہی، یغیر کا مطلب کیا ہے، تبدیل کر دینا، ایک چیز کو ہٹا کر دوسری کو لے آنا۔ تو اگر بری چیز کو روکنے پر یا چھین تو ہم لیں یا روک دیں لیکن اچھی چیز نہ دیں تو وہ کیا کرے، کہ یہ سارا پھر عمل جو ہے یہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو ذرا پچھلی جو انٹروڈکشن میں ساری باتیں میں نے کی تھی ان کو ذہن میں لے آئیے، کیونکہ یہاں پھر ان کو دہرانے کا
سے بہت وقت خرچ ہو جائے گا۔ تو پہلے تو یہ چیز ہے کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، یعنی اگر طاقت ہے، کوئی اتھارٹی ہے، کوئی صلاحیت ہے دوسرے کو قائل کرنے کی، دوسرے کو سمجھانے کی، دوسرے کو اپنی بات منوانے کی، تو وہ اپنی اتھارٹی کو استعمال کرے۔ مراد کیا ہے، یہ اپنے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قوت کا استعمال۔ قوت کون سی؟ یہ آپ یعنی ہاتھ جو ہوتا ہے انسان کی قوت کا سمبل ہوتا ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو برے کام سے روک کر اس کا کوئی یعنی متبادل اس کو دیں۔ یا پھر یہ ہے کہ اپنی زبان سے اس کو روکے، سمجھائے، پیار سے، محبت سے، اپنا بنا کے، نفرت کا اظہار نہیں کرو۔ دیکھو یہاں تو اب ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی غلط کام کوئی کر رہا ہے، اور دین کے معاملے میں دیکھ لیجئے، کوئی اگر آپ کو پتہ ہے، اگر اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو صحیح سنت کا پتہ چل گیا، آپ کو صحیح چیز کا پتہ چل گیا ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے خلاف سنت کام کر رہا ہے وہی، تو آپ اس کو ہائے ہائے یہ کیا کر رہی، تو شرک کر رہی ہو، توبہ توبہ تمہیں تو بخشی جانا۔ اس طرح کا رویہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو پیار سے، دلیل سے، محبت سے، اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے، اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو اس بات سے روکو۔ کہ دیکھو جس عام طور پر اب اور ہے بھی، حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم سبھی لوگ تقریباً بدعات میں مبتلا تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ مختلف مواقع پہ ہمیں کیا ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ جیسے فوتگی ہو جائے یا کچھ شادیوں وادی میں جو کچھ ہوتا ہے تو ہم وہیں پہ لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر ہم خود ایک طرف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر اب ناراضگی کہہ جا کے بھی میں تو یہاں آؤں گی نہیں، یہاں تو سارے یعنی اتنا بہت شرکیہ کام ہو رہے ہیں بھی ہو رہے ہیں۔ تو ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ صحیح کیا، دلیل کے ساتھ بتائیں، قرآن اور حدیث کے ساتھ بتائیں، پیار سے سمجھائیں کہ دیکھو ہم بھی پہلے یہی سب کچھ کرتے تھے جب ہمیں پتہ نہیں تھا، اب قرآن کھول لیا ہے، احادیث ہم تک پہنچ گئی ہیں، اب ہمیں سمجھ آئیے کہ یہ کام ہم جو کرتے رہے اللہ ہمیں معاف کرے وہ غلط تھے، اب آئندہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ آپ کی بات کوئی سننے کو تیار بھی ہوگا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ روکنے کا ہے، دوسرے کو برائی سے بچانے کا ہے۔ اور اگر آپ اتنے ہی اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں کہ نہ تو آپ کی کوئی اتھارٹی ہے کہ کوئی آپ کی مانے گا، نہ آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے کہ کوئی آپ کی سنے گا، نہ آپ کو صحیح الفاظ کا چناؤ یا اس کے ساتھ بات ہی کرنی آتی ہے، اپنے رویہ ہی ایسا کوئی کرنا آتا کہ دوسرا آپ کی بات سننے اور اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو، تو پھر اس کے لیے یعنی ایسی صورتحال ہے تو پھر آپ کم از کم وہ جو غلط کام ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے خاموش تو رہیں، لیکن دل میں اس کو برا سمجھے کہ یہ بڑا غلط کام ہو رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں کیا کروں، اور آپ کا دل اندر سے کھولے، آپ اس پہ تلملائیں، لیکن آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، پھر اس کے لیے آپ سوچیں، کوئی راہ ڈھونڈیں کہ کس طریقے سے میں اس کو غلط کام سے روک سکتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے ملازمین ہوتے ہیں، اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور ان کو اللہ نے سمجھ دی ہوئی، اور جو دیکھیے جو غلط کام ہوتے ہیں وہ سبھی بندہ جانتا ہے، ملازم بھی جانتے ہیں کہ جو شراب نوشی ہے یا بے حیائی ہے یا عریانی ہے یا جو کچھ بھی ہے، یا وہ جو کچھ بھی ہم لوگ کر رہے کچھ گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن ان کے پاس نہ وہ آپ کو زبردستی روک سکتے ہیں، نہ وہ آپ کو یہ بات ہے کہ وہ زبان سے سمجھانے کے اپنے اندر اتنی اہلیت پاتے ہیں، تو کم از کم دل میں تو وہ ضرور اس بات پہ رنجیدہ ہوتے ہیں کہ ایسا کام یہ نہیں ہونا چاہیے، یا کس طرح سے ان کو اس کام سے ہم روک سکتے ہیں اگر وہ خود اچھے ہیں۔ آگے آپ اور حدیث آئیں گی اس میں بھی آپ بتائیں، لیکن یہ نہیں اس کا مطلب کہ اب وہ جو ملازم ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جائے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ میں معاف کرے، آگے حدیث آئے گی اس میں ہم اس کو ڈیٹیل سے کریں گے۔ تو بات یہاں پر صرف یہی ختم ہو جاتی ہے کہ ہم یہ تینوں جو سٹیپس ہیں ان کو استعمال کریں، کس کے لیے؟
برائی کو اچھائی میں تبدیل کرنے کے لیے. تو اس طرح سے یعنی یا اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کوئی کسی برائی کو ہوتا دیکھے. دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھے، اگر علم میں بھی آ جاتی کہ یہ بات غلط ہے تو اس سے بھی خود کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کرنی. اور یہی خیر خواہی ہے جو پہلے ہم چیپٹر میں پڑھ کے آئے ہیں. اور دیکھیے اب ہمارے میڈیا کے ذریعے جتنی کی برائیاں ہیں ان کو سب برا کہتے ہیں، لیکن کتنے ہم میں سے جنہوں نے ان پروگرامز کو دیکھنا چھوڑا یا اس کے لیے جو وہ پروگرام کرنے والے ہیں ان کو کوئی میسج بھیجا ہے کسی بھی طریقے پر کہ یہ کام غلط ہے. آپ دیکھتے ہیں کیا وہ کس قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، یہ کھیل تماشے، اوٹ پٹانگ، مردیں اور مرد، عورتیں، گیم شوز اور کیا کیا کچھ، اور اس کے اندر علماء بھی بیٹھے ہوتے. علماء سو کالڈی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی اسی میں شریک ہو جاتے، وہ بھی انجوائے کر رہے. اگر شریک نہیں بھی ہوتے دیکھ کے انجوائے تو کر رہے ہوتے. تو یہ بات ہے کہ اگر ہم آنکھوں سے نہ بھی دیکھیں تو ہمارے علم میں بھی یہ چیز آ جائے تو اس سے یہ ہے کہ مسلمان جو ہے یہ وہ بہت سی یعنی گناہوں سے اور قباحتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور یہ بھی اس حدیث کے آخر میں کہہ دیا گیا اگر دل میں بھی اس کو برا سمجھتے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ پھر ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ ترین درجہ عطا فرمائے. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں اس کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے رہے جو اس کی سنت پر عمل اور اس کے حکم کی اقتداء کرتے فالو کرتے رہے. پھر ان کے بعد یعنی جب تک وہ رسول موجود تھے اس وقت تک تو ان کے جو ساتھی تھے، ان کو جو مصاحب تھے، جن کو حواری کہا جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کے لیے خاص طور پر حواری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو جب تک وہ موجود تھے وہ انبیاء، تو یہ جو ان کے ساتھی سنگی تھے یہ ان کی طور طریقوں پر عمل کرتے رہے، ان کے حکموں کو فالو کرتے رہے. لیکن جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے تو پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے جو خود نہ کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا. پس جو شخص یعنی جب وہ چلے گئے تو پھر نت نئے کام ہونے شروع ہو گئے جیسا اب ہو رہا ہے. ہم بھی اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذرا آنکھوں میں تصور لائیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوتا تھا. لیکن پھر ساتھ ہی آپ کو یاد ہے واقعہ کربلا جو میں نے آپ کو بھیجا تھا، سنایا تھا، اس میں بھی کہ کس طرح آہستہ آہستہ پھر دنیا کی محبت اور چاہت اور دین سے دوری اور پیدا ہوتی چلی جاتی اور اپنے نفس کی خواہشات وہ آگے آتی چلی جاتی، اور یہی وجہ بنی تھی سانحہ کربلا کا. تو وقت کے ساتھ ساتھ اب تو 1400 سال گزر گئے، اب تو جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا. ان کو پتا تھا کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں کیا ہوگا، چنانچہ وہ ہمیں ساری باتیں بتا گئے، وہ ساری نصیحت اور خیر خواہی کا حق ادا کر گئے جو کہ ایک نبی اور رسول ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہوا تھا. چنانچہ وہ فرما رہے ہیں کہ اب ایسا جب وقت آ جائے کہ لوگ وہ کام کرنے لگیں کہ جن کاموں کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، تو پس اس زمانے میں اس صورتحال میں جو شخص ان کے ساتھ دل سے جہاد کرے گا، یعنی خلاف سنت اور خلاف شریعت کاموں کرنے والے لوگوں کے خلاف دل سے جہاد کرے گا، جہاد میں تلوار لے کے ہی نہیں کرے گا، جد و جہد کرے گا زبان سے، ہاتھ سے، طاقت سے، جس طرح بھی، تو وہ مومن ہے. اور جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے گا، جو دل سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے. جو زبان سے جہاد کرے گا
وہ مومن ہے. اس کے بعد یعنی زبان اور دل سے تو آپ نے جد و جہد کرنی ہے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے. اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں ہے کہ جو شخص نہ تو زبان سے ان کے ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے، نہ ہی وہ دل میں اس کو برا سمجھے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ شخص جو برائی کو ایز اٹ از لے لیتا ہے تو وہ رائی کے دانے برابر بھی سمجھ لو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. یعنی جو بھی منکرات ہوتی ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، ان تو ہر مسلمان پر یہ اس کے حسب توفیق اور حسب طاقت وہ ذمہ دار ہے. بلکہ یہ یہاں بتایا کہ اس کے ایمان کی کسوٹی ہے کہ وہ اس کو برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہے. تو یہ اس کے ایمان کی کسوٹی اور اس کی دلیل ہوگی. اور اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتا، جو ہوتا ہو رہا ہے بلکہ ان کے ساتھ شامل بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا دل جو ہے کمزور ترین جو ایمان کا درجہ ہے اس سے بھی گویا کہ محروم ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں اس یعنی مقام تک پہنچنے سے اپنی پناہ عطا کرے اور ہمیں محفوظ رکھے. جی حدیث نمبر 188 ہے. حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ ہم تنگی اور آسانی اور ناگواری اور خوشی یعنی ہر حال میں سنیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی سنیں تو اس کی اطاعت کریں. اور اس بات پر بھی بیعت کی کہ خواہ ہم کو دوسروں پر نہیں، یہ غلط دیکھیے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، پلیز اپنی کتابیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اگر اس کے اندر یہ اس طرح سے لکھا ہوا کہ ہم کو دوسروں پر ترجیح جائے، یہ غلط ہے. بلکہ آپ اپنی کتابوں کے اندر اس کو درست کر لیں کہ خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، یعنی ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، ان کو پریفرنس دی جائے. یعنی بیعت لی کس بات پر کہ ہم جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں گے اس پر ہم اس کی ہم اطاعت کریں گے، مانیں گے. اور اس بات پر بھی بیعت کی کہ ہاں دوسروں کو ہم پر ترجیح دی جائے، یعنی دل میں تو میرے ہے، جیسے وہ آپ نے حدیث پہلے پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ خیبر کو فتح کرائے گا. تو ہر جو صحابی تھے ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے دیا جائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ عطا کر دیا. تو کیا باقی صحابی جو تھے اس بات پہ ناراض ہوئے یا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف دل میں انہوں نے کوئی رنجش رکھ لی یا حسد رکھ لیے کہ ہر بات پہ علی کو ہی ترجیح دی جاتی؟ نہیں. تو یہ بات ہوتی ہے کہ کسی بھی کام میں آپ کہیں پڑھ رہے ہیں، وہاں اسٹوڈنٹس میں کوئی ٹیچر کسی اسٹوڈنٹ کو کہتی ہے کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے یا اس کو کوئی اس کے کوئی عزت دی جاتی ہے یا کسی بات پہ اس کو پریفرنس دی جاتی ہے، اس کو کلاس کا کیپٹن بنا لی جاتے ہیں، بس ٹیچرس کو پتہ خوبی کو، تو باقی سارے نا ہم اس کے لیے دل میں اپنا وہ رنجش پال لیں. تو ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ایسے. تو یہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ دوسرے کو اگر ہم پر ترجیح دی جائے، گھر میں دیکھیے گھروں میں فساد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر 3-4 بہویں ہیں اور ایک کو دوسری پر ترجیح دے دی تو مصیبت آ جاتی ہے. بہن بھائیوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ بھی اگر ایک بچے کو باقی بچوں کے اوپر تھوڑی سی فوقیت دے دیتے ہیں ان کی بعض خوبیوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو باقی بچے جو ہوتے ہیں وہ اس چیز پر ناراض ہوتے ہیں، ان کو وہ جیلس فیل کرتے ہیں. ماں باپ کے لیے دل میں برے خیالات اور اس بہن بھائی کے لیے بھی. تو صحابہ کرام رضی اللہ کی تربیت دیکھیے کس طرح سے کی گئی
کہ ان کو کہا گیا کہ جو بھی بات تم سنو اس کو مانو، اور پھر یہ کہ کسی بھی معاملے میں اگر کسی دوسرے شخص کو تم پر ترجیح دی جاتی ہے تو اس پہ تمہیں کوئی برا محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس بات بھی بیعت لی کہ ہم اقتدار کے سلسلے میں مسلمان حکمرانوں سے جھگڑا نہیں کریں گے، مگر اس صورت میں کہ جب ان سے شریک کفر دیکھیں، کہ اگر کوئی امیر ہے جس کو یعنی صاحب امر جو ہے، تو اس سے جھگڑے نہیں، اس کے سامنے ناراضگی کا اظہار نہ کریں، اس کے ساتھ بغاوت نہ کریں، جب تک کہ اس کے اندر صریح کفریہ علامات یا کفر آپ اس کو کرتے نہ دیکھ لیں۔ کیونکہ اگلا جملے کا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ان سے شریک کفر نہ دیکھ لو جس کفر کی تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ میں واضح دلیل ہو، کہ وہ حکمران جو ہے اگر کسی زناکاری میں، شراب نوشی میں اور اسی طرح کے دوسرے جو بڑے ظلم ہیں، جرائم ہیں، ان میں اگر وہ اپنا مصروف ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ کوئی جھگڑا، دلیل یا بغاوت کا سوچ سکتے ہیں، وگرنہ نہیں جب تک کہ وہ کوئی اعلانیہ کفر والے کام نہیں کرتا۔ اور اس بات پر بھی بیعت کی کہ ہم جہاں بھی ہو حق بات کہیں، کیسے بھی حالات ہو، کچھ بھی ہو، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں کہ دنیا لوگ کیا کہیں گے، ہم ملامت کریں گے تم نے یہ کیا تو یوں کیوں کیا۔ تو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم آ گیا، اس بات سے خوف زدہ نہ ہو کہ لوگ اب ہم آپ کو پکڑیں گے اور برا بھلا کہیں گے۔ لوگوں کی لعنت ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ہمارے دل میں صرف ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے۔ تو اگلی حدیث اب چلتے ہیں، حدیث نمبر 189۔ اس میں یہ بڑی دفعہ شاید آپ نے پہلے بھی یہ واقعہ، یہ حدیث سنی ہوگی، چلیے آج پڑھ بھی لیجئے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم رہنے والا ہے اور اس کی جو ان حدود میں مبتلا ہونے والا ہے، ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے متعلق قرعہ اندازی کی، پس کچھ ان میں سے اس کی یعنی کشتی کی بالائی منزل پر اور کچھ نچلی منزل پر بیٹھ کے قرعہ اندازی کی، کہ اوپر کے منزل پہ کون جائے گا اور ڈیک پہ یا نچلی منزل پہ کون بیٹھے گا۔ تو جہاں جس کا قرعہ جس کے نام کا نکلا وہ وہیں پہ بیٹھ گیا۔ نچلی منزل والوں کو جب پانی کی طلب ہوتی تو وہ اوپر آتے جاتے، کیونکہ لگتا ہے کہ پانی کا انتظام اوپر کیا گیا تھا، اور اوپر منزل میں بیٹھنے والوں پہ جاتے تو اوپر والے جو تھے وہ ڈسٹرب ہوتے، جب یہ پانی لے کے اوپر جاتے آتے تو ان کو ناگوار گزرتا اوپر والوں کو۔ چنانچہ نیچے والوں نے اس کا یہ حال سوچا کہ اگر ہم کشتی میں نچلے حصے میں سوراخ کر دیں پانی لینے کے لیے اور اوپر والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو بس اگر اوپر والے ان کو اس ارادے کی حالت میں چھوڑ دیں، جب یہ نیچے والوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کشتی میں سوراخ کر کے پانی ڈائریکٹ لے لیتے، ہم نے اوپر ضرور جانا لینے کے لیے، تو جب یہ نیچے والوں نے یہ ارادہ کیا اور اوپر والوں کو پتا چلا کہ یہ لوگ اب کشتی میں سوراخ کرنے والے ہیں اور ان کا ارادہ کچھ ایسا سا بن گیا ہے، تو اگر وہ بھی کہیں تو ٹھیک ہے جو کرتے کرتے رہے،
تو کیا ہوگا؟ تمام ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے تو وہ بھی بچ جائیں گے۔ کون پکڑ لیں گے؟ اوپر والے نیچے والوں کے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے، ان کو روک دیں گے کہ تم ایسا یہ کام مت کرو، بس سراغ کرو۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ نہ صرف یہ کہ وہ اوپر والے بچیں گے بلکہ نیچے والے بھی بچ جائیں گے، یعنی دونوں ہی بچ جائیں گے۔ اصل میں یہ جو مثال ہے، یہ اس سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ اگر ہم معاشرے میں جو پھیلتی برائیوں کو نہیں روکیں گے تو ہم خود بھی وبال میں گرفتار ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیے نا، اگر کہیں گندگی کا ڈھیر ہو، جیسے عموماً ہماری سڑکوں پر دیکھیے نا، یہ جو آپ کے ہوتے ہیں فلتھ ڈپوز جو ہوتے ہیں، یا آپ کی کچرے کے ڈھیر آپ جگہ جگہ پڑے دیکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ ڈھیر کھلم کھلا پڑے ہوں تو اس سے بدبو پھیلتی ہے، گندگی جانوروں کے ذریعے آگے چلتی ہے، اور پھر جراثیم جو ہیں وہ اس میں پروان چڑھتے ہیں، اور اگر اس گندگی کو صاف نہ کیا جائے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ جراثیم کے لپیٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ اور جس طرح کیا دیکھیں نا، پہلے تو کراچی کا ہی ہم دیکھتے سنتے تھے جو برا حال ہوا ہے کہ استغفر اللہ، کہ کس طرح وہ جو کچرا اور کوڑا اور ہر قسم کی گندگی کس قدر پھیلی ہوئی ہے۔ پھر بارشیں ہوتی رہیں تو ان میں بار پانی پڑ گیا، اس میں سے پھر جو بو کے بھبکے اٹھے، اور وہ کیچڑ اور گٹر اور وہ سارا کچھ رل مل کے تو کئی بیماریوں کا جنم دیا اس نے۔ تو نہ صرف یہ کہ وہ گندگی پھیلانے والے اس کی لپیٹ میں آتے ہیں، بلکہ باقی لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس میں جو بھی برائیاں ہیں، یہ جو غلط کام اگر ہو رہے ہوں تو ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اسلامی ہر معاشرے میں، بلکہ باقی معاشروں میں تو واقعی لگتا ہے کہ وہ لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اسلامی ممالکوں میں ہی یہی مسائل زیادہ ہیں جن کو سب سے زیادہ طہارت اور صفائی کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ تعلیم بھی تو ہمیں جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی کا ایک حصہ ہے نا۔ تو اس لیے وہ لوگ جو اس کو پھیلانے والے ہیں صرف وہی اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ تو ہم جسمانی بیماریوں کی بات کر رہے ہیں، اور ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے یہ روحانی اور اخلاقی بیماریوں کے بارے میں بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے جس طرح جسمانی بیماریاں بھی ذہن میں وہ یہ بات آتی ہے کہ کرونا کو دیکھ لیجیے، کہ اگر آج بھی جو کرونا جو ہے پھیلنے کی وجہ کیا ہے کہ ہم پریکاشنری میجرز نہیں لے رہے۔ ہم جو اس کے مریض ہیں ان سے ان کو الگ کر کے پتہ جو چل گیا کہ ان سے آگے کس طرح سے بیماری پھیلتی ہے، ہم ان کو آئسولیٹ نہیں کرتے یا خود ان سے آئسولیٹ نہیں ہوتے تو وہ جراثیم ہم تک بھی آ جاتے ہیں۔ اگر ہم اجتماعات پہ پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی لوگوں کو گوارا نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے اب دیکھیے نا حالات کیا بنتے چلے جا رہے۔ تو یوں ہی جو کوئی بھی برائی ہوتی ہے، وہ برائی کو اگر ہم روکیں گے نہیں، اس کو مٹائیں گے نہیں اور اس کو ہونے دیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ اکثر اوقات آپ بھی اس برائی میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہو۔ تب دیکھیے ہمارے ہاں جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، جو کہہ لیجئے یہ فحاشی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، جو عریانی ہے، جو بے حیائی ہے، جو کھلا جو کچھ بھی برائیاں ہو رہی ہیں، اگر ہم پورا اس کو میڈیا کو ذمہ دار نہیں قرار دیتے اور دے بھی دیں تو ان سے سیکھ کے آگے ہمارے گھروں تک وہ برائیاں آ گئی۔ پہلے دیکھیے جب یہ ٹی وی شروع میں نیا آیا ہے تو سچی بات ہے ہم لوگ اپنے یعنی والدین کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامے بھی نہیں دیکھنے کو ہمارا دل چاہتا، تو ڈراموں کے اندر بھی پی ٹی وی کے آپ پرانے دیکھ رہے ہیں تو کبھی ڈبل بیڈ کا بھی استعمال نہیں ہوتا تھا، میاں بیوی بھی تو 2 سنگل بیڈز ہوتے تھے،
ان کے لیے الگ الگ ڈبل بیڈ کا کانسیپٹ، اور اب تو ڈبل بیڈ کیا، اب تو ڈبل وہ جو ان کے وہ ہیں کوئلٹس ہوتے ہیں اور بلینکٹس ہوتے ہیں وہ بھی دکھایا جاتا ہے، اور ان کے اندر بھی دکھایا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح شادی بیاہوں پر ہمارے بڑے بزرگ جو ہوتے تھے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ان کے سامنے لپسٹک تک لگا کے آ جائیں، یا ان کے سامنے کوئی ڈھولکی بجا لیں، چھپ چھپا کے پردے کے اندر کمرے کے اندر گھس کے یہ کام ہوتے تھے۔ اور کسی کام سے بھی کسی بڑے نے آنا تو وہی ان کا ہوتا تھا آواز دیتے ہوئے یا کھنگارتے ہوئے، یا دور سے آواز دینی ہے، کڑیوں کی کر دیا پہ جے ہاں، یا فلانی ذرا میری گل سن جائے آ کے، یعنی اس طرح کا وہ رویہ ہوتا تھا۔ اور اب کیا ہے، اب بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں کہ شادی ہالوں میں کیا تو پنڈالوں میں کیا یہ فنکشنز ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ہو تو بڑے چھوٹے، نہ وہ بزرگ رہے جو روکنے والے تھے، نہ وہ بچے اور چھوٹے رہے جو کہ بزرگوں کی بات سن کر ان پر عمل کرنے والے رہے، اور بزرگوں نے بھی اسی میں اپنی عافیت اور جان بخشی سمجھ لیے کہ بھی ٹھیک ہے آپ چپ ہی کرو، کمپرومائز ہی کرو، ان کو اپنے منہ کس لیے لگانا، یہ تو ہمارے سر کو آتے ہیں۔ یا تو اگر دل میں برا جاننے والے بزرگوں کی یہ کہنا ہوتا ہے، ادروائز وہ بزرگ بھی اسی جو فنکشن ہوتا ہے یا محفل ہوتی ہے اسی کا حصہ بن جاتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم کس طرح اپنے آپ کو پاک صاف قرار دیں گے، کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں گے، یا ہمارے معاشرے پر اللہ نہ کرے کوئی اجتماعی عذاب آتا ہے، جیسے ہم نے ذکر کیا، ابھی بھی دیکھ لیجیے آپ، کورونا کو ہی دیکھ لیجیے، جو کچھ بھی ہے، تو یہ پھر اس کا وبال جو ہے ہمیں ہی بھگتنا ہے، ہمیں اس کا جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچایا۔ صحیح بڑی ڈرانے والی یہ حدیث ہے۔ اب اگلی حدیث پر ہم آ جاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ حدیث نمبر 190 جو ہے یہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر عنقریب ایسے حکمران بنائے جائیں گے جن کے کچھ کاموں کو تم پسند کرو گے اور کچھ کو ناپسند۔ حکمرانوں کے کچھ کاموں کو تم پسند کرو گے اور کچھ کو ناپسند، پس جس نے ان کے برے کاموں کو برا سمجھا وہ بری ذمہ ہو گیا، یعنی جب برا سمجھا تو وہ اب ان کے کوئی ان سے بات پرس نہیں، اور جس نے انکار کیا، یعنی کس سے انکار کیا، یعنی ان کے برے کاموں کا کہ یہ غلط ہے، وہ سلامت رہا، اس کو سلامتی عطا ہو گئی، لیکن وہ جو ان پر راضی ہو گیا اور ان کی اتباع کی، یعنی اپنے حکمرانوں کے غلط برے کاموں پر راضی ہو گیا اور پھر ان کو فالو بھی کرتا رہا، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ایسے حکمرانوں سے قتال نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز کو قائم کریں۔ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور دنیا سے جاتے وقت بھی نماز ہی کی تلقین کرتے گئے، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز کیا ہے؟ حد فاصل، یعنی لکیر ہے دونوں کے درمیان، ادھر ایمان ہے، اسلام ہے تو ادھر کفر ہے۔ نماز پڑھنے والا مسلم اور نہ پڑھنے والا، نہ قائم کرنے والا، صرف پڑھنا نہیں، قائم بھی کرنا، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، ملک کے اندر، کس کا نماز کا نظام قائم کرنا، نماز، 5 وقتہ نماز، عیدین کی نماز، جمعے کی نماز، یہ ہوتا ہے پورا نظام۔ تو اس کا یعنی
مطلب کیا ہے، یہی ہے نا کہ جس نے دل سے برا سمجھا اور نہ وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے نہ زبان سے، تو وہ گناہ سے بری ذمہ ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور جس نے اپنے حسب استطاعت اس کا انکار کیا وہ اس گناہ سے بچ گیا، اور جو ان کے اس فعل پر راضی ہوا اور ان کے اس کام میں نہ صرف یہ کہ اس نے انڈورس کیا، بلکہ خود بھی اسی کا حصہ بن گیا، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ کیونکہ جب عوام یا رعایا اپنے حکمرانوں کو برائی کے رستے پہ چلتے دیکھتے ہیں، جس طرح آج دیکھ لیجیے نا، ہے کوئی کہنے کو ہم مدینہ کی ریاست کا نام لیتے ہیں، لیکن سود 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 کون سی جگہ ہے؟ سود نہیں۔ تو کون روکے گا، کون بتائے گا؟ جنہوں نے وہ کہتے چند برس پیشتر یہ پورے کا پورا نواز شریف صاحب نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا اپنا، میں نے پڑھا ہے ان کا کہنا کہ ہم سے مسجد نبوی میں وعدہ کر کے آئے تھے کہ بھی میں اس کو ختم کروں گا، یہ ایسے نہیں سزائیں بھگت رہے اب، وہ جو وعدے کیے تھے۔ پھر اسلامی نظریاتی کونسل جو تھی اس کو حکم دیا گیا، اس کو یہ مشن دیا گیا، یہ ٹاسک دیا گیا کہ وہ اس کے اوپر پورا ورک کریں۔ انہوں نے ورک کیا، اس کے متبادل جو بھی حل ہو سکتے تھے انہوں نے سب کچھ کرا کے دیا، جو آج تک ان کے لاکرز میں محفوظ ہے، جو باہر نہ کسی حکمراں پہلوں نے نہ اب کے نہ نکالے نہ اس کو دیکھا، تو عمل کہاں سے کریں گے؟ تو چنانچہ ہم برا سمجھتے ہوئے بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور ہمیں یہ سب کچھ مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے، تو وہی دل سے کراہت، دل کی مجبوری، دل سے برا سمجھنا آ گیا۔ لیکن اگر اس کو ہم یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ساری دنیا کر رہی ہے، اور ساری دنیا کا جو آج کل جو اکنامک سسٹم ہے وہ بغیر سود کے، انٹرسٹ کے وہ چل ہی نہیں سکتا، بھی چل کیوں نہیں سکتا؟ جہاں سے ہم چلے تھے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے نا، کہ آپ اب جا کے دیکھیں یہ سو کالڈ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا ترقی یافتہ ممالک جو ہیں، ان کے ہاں وہ کیش لینے دینے کا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہوا ہے، ہر کام کریڈٹ کے ذریعے، اور کریڈٹ کے اوپر ہی ان کی حکومتیں چل رہی ہیں، کریڈٹ کے سارا ہے۔ اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو دیکھیے پھر یہ کریڈٹ پہ چلنے والی حکومتوں کا اللہ تعالیٰ کس طرح سے ڈاؤن فال کرتا ہے، اور کرنے پہ آ گیا ہے آج کل۔ یہ اب دیکھ لیجیے وہاں امریکہ میں بھی کیا وہ کچھ ہونے لگا جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ اگر پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی الیکشنز کے رزلٹ تسلیم نہیں کرتا، جو بھی ہارنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو امریکہ جو آپ کو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت قرار دیتا ہے اور سارے دنیا کا مائی باپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، آج وہاں بھی دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں، اور اب آگے آگے دیکھیے گا ہوتا ہے کیا، کہ جس چیز کی بنیادی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا تم نے ایک دریا کی بے ثبات کھوکھلی وادی کے اوپر جسے عمارت کی بنیاد رکھی ہوگی اس نے گرنا ہی ہے، اس کے نیچے کوئی بیس ہی نہیں ہے سالڈ کہ جس کے اوپر وہ عمارت کھڑی رہ سکے۔ چنانچہ اس حدیث میں ہمیں یہی بات باور کرائی گئی ہے کہ جب برائی کو دیکھ کر ہم برائی کرنے والوں کو کسی بھی طور پر یہ احساس نہیں دلاتے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، تو اور بجائے یہ کہ ان کو روکے، ہم روکتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں، روکنے کا ہمیں حکم اس صورت میں دیا گیا، صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگر وہ نماز کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں تو پھر آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے، کہ اتنا بڑا یہ نماز کا فریضہ اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ نے پہلے بھی حدیث پڑھی اس کے بارے میں، فرائض یعنی نماز، زکوٰۃ اور اس کے بعد خیر خواہی آپ نے پڑھی تھی، کہ اگر وہ نماز کا نظام قائم
کیے ہوئے ہے وہ حکمران، تو پھر آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے. یعنی یہاں تو قتال ہے، بغاوت والی تو پہلے ہم نے پڑھی کہ آپ اس کے خلاف قتال یعنی لڑ نہیں سکتے، خون ریزی نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ نماز کے بارے میں بھی نہ کوئی حکم دیتا ہے، نہ خود پابند ہے، نہ کوئی نظام قائم کرتا ہے، تو پھر آپ اس کے خلاف بغاوت بھی کر سکتے ہیں. تو جو اس نظام پہ اب راضی ہو جاتے ہیں اور اپنے جو حکمران ہیں ان کو ان کی مطابق یعنی ان کو ان کا اتباع کرنے لگتے ہیں، ان کو فالو کرنے لگتے ہیں، اب ذمہ داری ان پر، گناہ گار وہ ہوں گے. تو اب یہ جو ساری آپ نے احادیث پڑھی ہیں، ان کا لب لباب یہی ہے کہ معاشرے کے اندر ہر فرد جو ہے وہ اپنے طور پہ ذمہ دار ہے کہ وہ جہاں کہیں برائی ہوتی دیکھے، حتیٰ کہ حکمرانوں میں بھی، تو اس کا کیا ذمہ داری ہے کہ اس کو روکے، جس طریقے سے بھی وہ اس کو روک سکتا ہے. اگر روک نہیں سکتا تو کم از کم اس کو اپنے دل میں برا جانے، اس کے لیے جو بھی کوشش کر سکتا ہے وہ کرے. اور ہاں اگر وہ نماز کا نظام قائم کیے ہوئے رکھے ہوئے ہے تو پھر یہ ہے کہ ابھی اس کو کچھ مہلت دی جا سکتی ہے کہ ابھی اس کے اندر کوئی ایمان کا تھوڑا سا کوئی ذرہ موجود ہے، جو شاید کسی وقت وہ چنگاری جو ایمان کے اندر ہے وہ بھڑک اٹھے. ہاں اور وہ شعلہ بن جائے، روشنی پہنچانے کا ذریعہ. اور اگر وہ بھی نہیں ہے کہ ایمان نماز کا بھی نظام اس نے کوئی قائم نہیں کیا، نہ اس کا کوئی ارادہ ہی لگتا ہے، نہ باقی چیزوں میں، تو اب اس کے خلاف قتال بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگتے ہوئے اپنی آج کی اس جو ہے درس اس کا ہم اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پوری پوری توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود بھی برے کاموں سے باز رہیں، اچھے کاموں کو خود بھی کریں. اور اچھے کام وہی ہوتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں بتائے گئے ہیں. اگر ہم مومن ہیں تو یہ بات ہمیں مضبوطی کے ساتھ اپنے پلے باندھ لینی چاہیے. اور اگر ہم دوسری کوئی وہی بات ہے کہ اگر ہم موقع دیتے ہیں دوسروں کو کہ وہ بھی برے کام اگر کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری پھر ہم پر عائد ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اس کے ساتھ دعا بھی یہی کہتے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہ تعالیٰ مجھے دل میں ہمیں ہدایت ڈال دیجیے اور ہم سب کو ہم اپنے نفس کی برائی سے بچا لیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا الہ العالمین سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز تمنائیں ہیں سب کی پوری فرما دیجیے اور ہمارے معاشرے کو بھی ہر قسم کی برائی سے پاک کرنے میں پاک کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے. ہم سے بھی یہ خدمت لے لیجئے کہ ہم بھی برائیوں کو روک سکیں اور بھلائیوں کا پرچار کر سکیں.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔